الرحيم إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما رأيت مثل الجنة إلا ونام طالبها وما رأيت مثل النار إلا ونام هاربها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، عظمت، جلالت اللہ وحدہ لا شریک کی ذات گرامی کے لیے خاص ہے۔ ان گنت لا تعداد، بے شمار، بے انتہا، بے حد اور بے حساب صلاۃ و سلام امام کائنات، سرور کائنات، رحمت کائنات، امام الانبیاء، سید الانبیاء، خاتم الانبیاء، امام اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوں۔ صحابہ کرام، اہل بیت اعظام، تابعین، تبع تابعین، محدثین، مفسرین، اولیاء کرام، بزرگان دین پر کہ جن کی محنتوں، کاوشوں اور قربانیوں سے اللہ کا دین ہم تک پہنچا۔ واجب الاحترام معزز سامعین کرام، آج کے خطبہ جمعہ کا موضوع یہ ہے سستی کا انجام، سستی کا نقصان اور اس کا علاج قرآن و سنت کی روشنی میں۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سننے اور سنانے کے بعد اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ سستی کیا ہوتی ہے؟ سستی کسے کہتے ہیں؟ سستی کا مفہوم کیا ہے؟ کسی کام کو بر وقت اور صحیح طریقے سے انجام نہ دینے کو سستی کہتے ہیں۔ اور شریعت کی اصطلاح میں دینی کاموں کو، شریعت کے احکامات کو انجام دینے میں غفلت اور بلا وجہ تاخیر کرنے کو سستی اور کہلی کہا جاتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں جو بری عادات عوام میں، لوگوں میں ہیں، ان میں ایک انتہائی بری عادت سستی اور کہلی ہے۔ سست روی، ٹال مٹول، تاخیر، پھر کبھی کر لوں گا، ابھی تو بڑا ٹائم پڑا ہے، ابھی تو بڑا وقت پڑا ہے، چلیں کل سوچتے ہیں، اس بارے میں بھی سوچتے ہیں، کل کر لوں گا۔ یہ جو جملہ ہے یہ ہمارے لیے دشمن اور ہمارے مستقبل کے لیے تباہ کن ہے۔ یہ آج کے کام کو، ضروری کام کو، اہم کام کو آئندہ پر ڈالنا، اس کی مثال ایسے ہے جس طرح کسی آدمی کی ڈیوٹی لگ جاتی ہے کہ اس نے ایک مضبوط درخت کو اکھاڑنا ہے۔ وہ درخت کے قریب جاتا ہے اور جا کر دیکھتا ہے، کہتا ہے درخت بڑا مضبوط ہے، بڑی مشکل سے اکھاڑا جائے گا، لہذا میں آج نہیں
اگلے ہفتے آؤں گا اور اس کو اکھاڑ لوں گا۔ اگلے ہفتے آتا ہے، دیکھتا ہے درخت پہلے سے بھی زیادہ مضبوط ہو گیا، کہتے ہیں اگلے سال آؤں گا اس کو اکھاڑوں گا۔ اب یہ جو جلدی والا کام تھا اس کو آئندہ پہ ڈالتے ڈالتے اس نتیجے پہ پہنچتا ہے، درخت مضبوط سے مضبوط تر ہوتا چلا جاتا ہے، اور یہ شخص اپنی عمر کے گزرنے کے ساتھ ساتھ کمزور ہوتا چلا جاتا ہے۔ اب وہ کام جو اتنا عرصہ پہلے آسانی سے سر انجام دیا جا سکتا تھا، اب وہ مشکل سے مشکل ترین بن گیا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ درخت زیادہ مضبوط ہو گیا اور یہ کمزور ہو گیا، تو وہ کام اس سے نہ ہو سکا۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ کل کر لیں گے، آج کے کام کو کل پہ چھوڑتے ہیں، تو پھر ایسے ہوتا ہے کہ وہ کام بڑھتا چلا جاتا ہے، مشکل ہوتا چلا جاتا ہے، اور ہم عمر کے گزرنے کے ساتھ ساتھ کمزور ہوتے چلے جاتے ہیں، وسائل کم ہوتے جاتے ہیں، اور ہم اپنی موت کے قریب تر ہو جاتے ہیں۔ آج ہمارے معاشرے میں جو بگاڑ ہے، جو مسائل ہیں، دینی حوالے سے، جملہ احکام کے حوالے سے، عبادات کے حوالے سے، کاروبار ہو، گھر ہو، دفاتر ہوں، یہ جو مسائل پیدا ہو رہے ہیں سستی کی وجہ سے۔ کل آ جانا، کل کر لیں گے، کل دیکھتے ہیں۔ کتنے دکاندار ہیں، پیسے موجود ہیں، لینے والا آتا ہے جمعرات کو آنا، کل آنا، کل کس نے دیکھی ہے؟ کتنے لوگ ہیں جب ان کو نماز کی دعوت دی جائے وہ کہتے ہیں ابھی ذرا مصروف ہوں، کل سے شروع کروں گا۔ کسی کو دینداری والی زندگی، اسلامی زندگی گزارنے کا کہا جائے، وہ کہتے ہیں ابھی کچھ مسائل ہیں، بس بہت جلد انشاءاللہ میں داڑھی بھی رکھ لوں گا، عمرہ بھی کر لوں گا، پکا نمازی بن جاؤں گا۔ اس کی بہت ساری مثالیں ہمارے معاشرے میں موجود ہیں اور آپ سب اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ لہذا سستی کاہلی دین کے حوالے سے بھی انسان کے لیے نقصان دہ اور تباہ کن ہے، اور دنیا کے حوالے سے بھی انسان کے لیے نقصان دہ اور تباہ کن ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سستی اور کاہلی سے محفوظ فرمائے۔ سستی انسان کے لیے کتنی نقصان دہ ہے، اس کے دین اور دنیا کے لیے۔ ایک حدیث آپ کو میں سناتا ہوں، اس سے آپ اندازہ لگانا۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام اللہ رب العالمین سے دعا مانگا کرتے تھے، اور اس دعا میں اللہ کے پیغمبر کئی چیزوں سے پناہ مانگا کرتے تھے اللہ کی۔ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام دعا یوں کرتے، اللہ کے نبی فرماتے، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والبخل والجبن وزلع الدین وغلبۃ الرجال۔ اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں پریشانی سے، غمگینی سے، عاجزی سے، سستی سے، بخیلی سے، بزدلی سے، قرض کے غلبے سے، اور لوگوں کے پریشر سے، دباؤ سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 8 چیزوں سے پناہ مانگتے ہیں اس دعا کے اندر۔ یا اللہ غم سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں، پریشانی سے تیری پناہ میں آتا ہوں، عاجزی سے کہ جب بندہ عاجز ہو جاتا ہے، بے بس ہو جاتا ہے، اس کا بس نہیں چلتا، کچھ نہیں کر سکتا، اس وقت سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ والکسل، اے اللہ میں سستی سے تیری پناہ میں آتا ہوں کہ مجھے سستی سے بچا لینا۔
والبخل والجبن، اللہ مجھے بخیلی سے بچا لینا، مجھے بزدلی سے بچا لینا، میں بخیلی اور بزدلی سے بھی تیری پناہ میں آتا ہوں۔ وَضَلَعِ الدَّيْنِ، میرے اوپر معاملات کی وجہ سے، ضروریات کو پورا کرنے کی وجہ سے قرض کا بہت زیادہ بوجھ ہو جائے، اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ وَغَلَبَتِ الرِّجَالِ، لوگوں کا میرے اوپر دباؤ ہو، اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سستی سے اللہ کی پناہ مانگی ہے۔ پناہ اس لیے مانگی ہے کہ سستی اور کہلی انسان کے دین اور دنیا دونوں کے لیے خطرناک اور تباہ کن ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو تمام معاملات میں سستی کرنے سے محفوظ فرمائے۔ اس حوالے سے دوسری بات یہ ہے کہ سستی کیوں پیدا ہوتی ہے؟ ایک سوال ہے، سستی کیوں ہوتی ہے؟ انسان سست کیوں ہوتا ہے؟ اس کی کیا وجوہات ہیں؟ پہلی وجہ یہ ہے شیطان کی جال میں پھنس جانا اور نماز کو چھوڑ دینا۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رات کو بندہ سوتا ہے شیطان اس کی گردن پہ 3 گرہیں لگاتا ہے، اور ہر گرہ لگاتے ہوئے پھونک مارتے ہوئے کہتا ہے سو جا، رات بہت لمبی ہے، ابھی بڑا وقت پڑا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا بندہ اگر رات کو فجر کے وقت اٹھتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، یعنی دعا پڑھتا ہے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، اللہ کو یاد کرتے، اللہ کا ذکر کرتا ہے کہ نبی فرماتے ہیں ایک گرہ کھل جاتی ہے، اٹھتا ہے وضو کرتا ہے، دوسری گرہ کھل جاتی ہے، پھر نماز پڑھتا ہے، شیطان کی لگائے ہوئے تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے۔ نشیطاً طیبا نفسی، جب وہ بندہ صبح کرتا ہے وہ چست ہوتا ہے، اور اس کا جو نفس ہے، اس کا جو جسم ہے، اس کی جو جان ہے، اس کی جو روح ہے، وہ پاک اور پاکیزہ ہوتی ہے۔ اگر رات کو وہ شیطان کی گرہوں کو کھولنے کی کوشش نہیں کرتا، نہ صبح اٹھتے ہوئے اللہ کا ذکر کرتا ہے، نہ وضو کرتا ہے، نہ نماز پڑھتا ہے، تینوں گرہیں باندھی رہتی ہیں، جب وہ صبح کے وقت اٹھتا ہے اصبح خبیثا کسلان، اس کا نفس خبیث اور پلید ہو چکا ہوتا ہے، کسلان، وہ خود سست ہوتا ہے، سارا دن سستی میں گزارتا ہے۔ سستی کیوں پیدا ہوتی ہے؟ نماز چھوڑنے کی وجہ سے۔ جس بندے کو فجر کی نماز نصیب نہیں ہوتی سارا دن سستی میں گزرتا ہے۔ یہ بات کون فرما رہے ہیں؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسری وجہ سستی کیوں پیدا ہوتی ہے؟ زیادہ کھانے کی وجہ سے اور زیادہ سونے کی وجہ سے سستی ہوتی ہے۔ جو لوگ زیادہ کھاتے ہیں کھانے کے بعد ان کو سستی ہوتی ہے، جمائی آتی ہے، اباسی آتی ہیں، سست ہو جاتے ہیں، پھر سو جاتے ہیں۔ اور جو بہت زیادہ سوتا ہے، کثرت کے ساتھ سوتا ہے، وہ بھی سونے کا عادی بن جاتا ہے، اس کی مزاج میں طبیعت میں سستی آ جاتی ہے، اس کا دل کرتا ہے کچھ نہ کروں بس سویا رہوں۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کچھ کام ہیں جو انسان کے بدن کو، جسم کو بیمار کر دیتے ہیں۔ وہ 3 کام بتائے ہیں۔ پہلا کام یہ ہے بہت زیادہ گفتگو کرنا، اور دوسرا کام بہت زیادہ سونا، اور تیسرا کام بہت زیادہ کھانا۔ یہ ایسے کام ہیں جو انسان کے جسم کو کمزور کر دیتے ہیں۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو جمائی ہے، جمائی لینا، اباسی لینا، یہ شیطان کی طرف سے ہے۔ جب تم میں سے کسی کو نماز کی حالت میں جمائی ہے فَلْيَقْضِمْ مَا اسْتَطَاعَ، اس کو حسب توفیق، حسب استطاعت اسے روکنا چاہیے تاکہ شیطان اپنے مشن میں کامیاب نہ ہو۔ شیطان چاہتا ہے کہ بندہ نماز میں سست ہو جائے، اللہ کا ذکر تھوڑا کرے، توجہ کسی اور طرف ہو جائے۔ شیطان نماز میں جمائی دلا کر، اباسی دلا کے
نمازی کو سست کرنا چاہتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں شیطان کو کامیاب نہیں ہونے دینا۔ زیادہ کھا کے نماز پڑھے نا پھر بڑی اباسیاں آتی ہیں، بڑی جمائیاں آتی ہیں۔ نیند پوری نہ ہو نماز پڑھیں تو پھر نماز کے اندر اباسیاں آتی ہیں، جمائیاں آتی ہیں۔ اور تیسری چیز ہے جس کی وجہ سے سستی ہوتی ہے وہ لمبی آرزویں، لمبی امیدیں، کر لوں گا بھائی بہت ٹائم پڑا ہے، ابھی یہ نپٹا لوں وہ کر لوں گا، کل کروں گا، آئندہ کروں گا۔ فیوچر کا یہ پلان ہے، مستقبل کے جو میرے منصوبے ہیں ان میں یہ منصوبہ بھی میں نے ڈال دیے، کر لوں گا۔ یہ لمبی امیدیں بھی شیطان کی طرف سے ہوتی ہیں۔ شیطان انسان کو ناکام کرنا چاہتا ہے، نامراد بنانا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں الشیطان سول لہم وعملا لہم، وہ جو ناکام ہو گئے، جو کفر کے اوپر ڈٹے رہے، جنہوں نے نقصان اٹھایا، شیطان نے ان کے اعمال کو ان کے لیے مزین کر دیا، ان کو آرزو لمبی امید میں مبتلا کر دیا۔ ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم العمل فسوف يعلمون۔ رب العالمین فرماتے ہیں میرے پیغمبر ان کو چھوڑ دیجئے، کھائیں پئیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک مہلت دی ہوئی ہے اور وہ اللہ کی طرف سے اس آزمائش میں مبتلا ہو گئے ہیں کہ ان میں لمبی امیدیں آ گئی ہیں۔ فسوف يعلمون، ان قریب وہ اپنے انجام کو دیکھ لیں گے۔ یہ لمبی امید، اس لیے سیانے عقل مند لوگ کہتے ہیں آج کا کام کل پہ مت چھوڑو۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو یہ کہا جاتا تھا کہ بھائی نماز پڑھا کرو، نماز فرض بھی ہے، حق بھی ہے، قرض بھی ہے، مسلمان ہونے کی بڑی نشانی بھی ہے، علامت بھی ہے۔ نماز کے بغیر اسلام نہیں ہے، نماز کے بغیر ایمان نہیں ہے، نماز کے بغیر نجات نہیں ہے، نماز کے بغیر جنت نہیں ہے، نماز کے بغیر کامیابی نہیں ہے۔ جواب یہ دیتے تھے میں کل پڑھوں گا۔ کتنے لوگ ہیں جو کہتے تھے کل پڑھوں گا، ان کو کل نصیب نہیں ہوئی، کل قبر کے اندر ہوئے، وہاں تو چانس ہی ختم ہو چکا تھا، موقع ہی ختم ہو چکا تھا۔ کتنے لوگ کل کا کہہ کے دنیا سے چلے گئے، ان کو کل ہی نصیب نہیں ہوئی۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغیث وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا۔ کوئی نہیں جانتا کل وہ کیا کرے گا، کل وہ کون سا کام کر سکے گا، کون سا کام نہیں کر سکے گا۔ اس لیے سستی کی وجہ لمبی امیدیں، کر لوں گا۔ قرآن کریم میں رب العالمین نے ان لوگوں کے بارے میں بتایا دنیا میں اللہ کو نہیں مانا، اللہ کے رسول کو نہیں مانا، اپنی اصلاح نہیں کی، آخرت کی فکر نہیں کی، اللہ کی آیات کو جھٹلاتا رہا، غفلت میں رہا، سستی میں رہا۔ جب موت کا وقت آتا ہے، اللہ رب العالمین کے پاس جانے کا وقت آتا ہے، فرمایا حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون۔ موت کا وقت آتا ہے، اس وقت وہ افسوس کر رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں رب ارجعون، اے پروردگار ہمیں ایک چانس دے دے، موقع دے دے، ہمیں واپس لوٹا دے، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا، اب ہم واپس جا کر اچھے کام کریں گے، غلط کام نہیں کریں گے۔ اللہ اکبر۔ سورۃ المنافقون کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولُ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ فرمایا اس وقت سے پہلے پہلے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو، ایسا نہ ہو کہ موت کا وقت آ جائے پھر بندہ افسوس کرتا رہے کاش میں سستی نہ کرتا
کرتا، میں غفلت نہ کرتا، جلدی رب کی راہ میں خرچ کرتا۔ اس وقت وہ تمنا کرے، آرزو کرے، کاش مجھے تھوڑا سا وقت مل جاتا، لولا اخرتنی الی اجل قریب، میری موت کو تھوڑا سا لیٹ کر دیا جاتا، فاصدقا، میں صدقہ خیرات کر دیتا، سخاوتوں کے دریا بہا دیتا، اللہ کی راہ میں مال خرچ کر کے اکم من الصالحین، نیکوکار بن جاتا۔ یہ سستی اور غفلت ہے۔ صحابہ بیان کرتے ہیں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھائی، فٹافٹ سلام پھیرنے کے فوراً بعد اللہ کے پیغمبر گھر تشریف لے گئے۔ صحابہ کرام نے نبی علیہ السلام کا یہ عمل جب دیکھا پریشان ہوئے کہ پتہ نہیں خیر ہو، اتنا جلدی رسول اللہ تشریف لے گئے۔ تھوڑی دیر بعد اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام واپس ہے۔ صحابہ کرام کی حالت کو دیکھ کر اللہ کے پیغمبر نے دیکھا کہ میرے ساتھی پریشان ہیں۔ آپ نے فرمایا کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے، نماز سے پہلے میرے گھر میں تھوڑا سا سونا آیا تھا، سونے کی ڈلیاں آئی تھیں، نماز پڑھانے کے بعد فوراً جا کے میں نے ان کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا ہے تاکہ خرچ کرنے میں دیر اور سستی نہ ہو۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام ان معاملات میں سستی نہیں کرتے تھے، اور صحابہ کرام بھی دین کے معاملات میں سستی نہیں کرتے تھے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں سردیوں کا موسم ہے، سخت سردی، اور سردی اتنا زیادہ کہ لوگوں کے پاس پہننے کے لیے، سردی سے بچنے کے لیے ایکسٹرا اضافی گرم کپڑے نہیں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم میں سے کچھ لوگوں نے اس سفر میں یا اس موقع پر سردی سے بچنے کے لیے زمین میں گڑھے کھود کر اپنے جسم کو مٹی میں چھپایا ہوا تھا۔ اس حالت میں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں یا ابا ذر، اے ابو ذر، وہ پہاڑ تو نے دیکھا ہے، احد پہاڑ کی طرف رسول اللہ نے اشارہ کیا۔ حضرت ابو ذر کہتے ہیں میں نے کہا جی یا رسول اللہ، میں نے وہ پہاڑ دیکھا ہے اور میں اس کا راستہ بھی جانتا ہوں، اچھے طریقے سے واقف۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے تھوڑا سا توقف فرمایا، خاموش ہو گئے۔ حضرت ابو ذر کہتے ہیں میں نے سوچنا شروع کر دیا کہ رسول اللہ جب احد پہاڑ کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، اللہ کے پیغمبر مجھے وہاں بھیجنا چاہتے ہیں۔ پھر میں نے موسم کو دیکھا، موسم بڑا سخت ہے، سردی بہت زیادہ ہے، میرے پاس کپڑے بھی زیادہ نہیں تھے، لیکن ابو ذر کہتے ہیں میں نے ارادہ کر لیا تھا موسم کتنا ہی سخت کیوں نہ ہو، کپڑے میرے پاس زیادہ نہیں ہے، سردی بہت زیادہ ہے، سفر بھی کافی ہے، لیکن اگر رسول اللہ نے مجھے کوئی حکم دیا تو میں ماننے میں دیر نہیں کروں گا، سستی نہیں کروں گا۔ لیکن اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اگر یہ احد پہاڑ سونے کا بنا دیا جائے تو میں اس کو اللہ کے نام پہ خرچ کرنے لگوں، 3 دن کے اندر اندر سارے کا سارا اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں۔ صحابہ کی سوچ دیکھیے کہ رسول اللہ کا حکم آ گیا ہے، آپ اس میں سستی نہیں کر رہی، دیر نہیں کر رہی۔ جمعہ کا دن ہے، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی کے اندر داخل ہو رہے ہیں، ایک پاؤں جوتوں والی جگہ پر ہے اور ایک قدم مسجد کے اندر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں اجلس، بیٹھ جا۔ عبداللہ بن مسعود جوتوں والی جگہ پہ بیٹھ جاتے ہیں۔ ابو داؤد کی حدیث ہے، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے دیکھا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو تمہاری جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے فرمایا تعال یا عبداللہ، عبداللہ آگے آ جاؤ، وہاں کیوں بیٹھے ہو؟ یا رسول اللہ آپ نے ہی تو فرمایا بیٹھ جاؤ۔ آپ نے فرمایا وہ مسجد کے کونے میں ایک بندہ کھڑا ہوا تھا، میں نے تو اس کو کہا تھا بیٹھ جاؤ۔ عبداللہ میں نے آپ کو تو نہیں کہا تھا۔ حضرت عبداللہ نے کہا یا رسول اللہ آپ نے کسی کا نام تو نہیں لیا تھا، آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ آواز میرے کانوں میں پڑی، فرمان رسول اللہ کا ہے، نام کسی کا خاص اور مینشن نہیں کیا تھا آپ نے۔ اللہ کے نبی جب آپ کا فرمان آ گیا بیٹھ جاؤ، آواز آپ کی تھی، حکم آپ کا تھا، کان عبداللہ بن مسعود کے تھے۔ پھر میں نے سوچا عبداللہ یہ جوتوں والا قدم اٹھا کے مسجد میں نہیں رکھنا، ادھر بیٹھ جاؤ، کہیں اللہ کے نبی کے حکم کو ماننے میں تاخیر نہ ہو جائے۔
آج ہمیں رسول اللہ کے فرمان بتائے جائیں کہ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا داڑھی کو معاف کر دو، کہتے ابھی میں نے شادی کرنی ہے، ابھی تھوڑی عمر ہے، بوڑھے ہو کے پھر ہم داڑھی رکھ لیں گے، ابھی میں نے عمرہ کرنا ہے، حج کرنا ہے، ابھی بیگم نہیں مانتی، ابھی دوست مجھے تانے دیں گے، میں بڑی عمر کا لگوں گا۔ یہ ایمان ہے؟ یہی سستی ہے جو انسان کو عمل سے دور کرتی ہے اور بد عمل بناتی ہے۔ اگر کسی بہن کو کہا جائے کہ بلوغت کے بعد مسلمان عورت کے اوپر پردہ فرض ہے، وہ کہتی ہے اب یہ میری عمر ہے پردہ کرنے کی، میری دادی اماں کو پردہ کرنا چاہیے، میری اماں جی کو پردہ کرنا چاہیے، میں نے پردہ کر لیا، مجھے میری رشتہ دار خواتین، میری دوستیں، میری سہیلیاں مجھے ملوانی کہنا شروع کر دیں گے۔ یہ کوئی عمر ہے پردہ کرنے کی؟ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیات جب اللہ کا دین پہنچتا تھا، قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی، یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین، اے میرے پیارے پیغمبر آپ اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو اور مسلمان عورتوں کو حکم دے دیں یدنین علیہن من جلابیبہن، اپنے جسم کو چھپایا کریں، اپنے چہرے کو چھپایا کریں، پردہ کیا کریں۔ اللہ اکبر۔ صحابیات بھی مسجد میں آئی ہوئی ہیں نماز پڑھنے کے لیے، صحابہ بھی آئے ہوئے ہیں۔ آج تو کہتے ہیں عورت ہر جگہ جا سکتی ہے، مسجد نہیں جا سکتی۔ اللہ کے پیغمبر کے زمانے میں مرد بھی باجماعت نماز ادا کرتے تھے، عورتیں بھی باجماعت مسجد نبوی میں آ کے جماعت کے ساتھ نماز پڑھتی تھی، اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی تعلیم کے مطابق مردوں کی صفیں آگے ہوتی تھیں، عورتوں کی صفیں اسی حال میں پیچھے ہوتی تھیں، اور آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا جب تک عورتیں چلی نہ جائیں آپ نہ جایا کرو۔ اور بھی کچھ پردے کے احکامات اللہ کے پیغمبر نے سکھائے، پھر علیحدہ انتظام بھی ہو گیا۔ آج مسجد میں سیپریٹ انتظام ہے، باپردہ ماحول ہوتا ہے اور محفوظ جگہ ہوتی ہے، اس کے باوجود بعض حضرات کہتے ہیں نہیں مسجد جانے کی اجازت نہیں ہے، عورت بازار جا سکتی ہے، بیوٹی پارلر جا سکتی ہے، فنکشن اٹینڈ کر سکتی ہے، محفل موسیقی کے پروگراموں میں جا سکتی ہے، رقص و سرود کی مجلسوں میں جا سکتی ہے، ناچ گانے کی محفلیں اٹینڈ کر سکتی ہے، مسجد نہیں جا سکتی۔ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے جب یہ آیت پڑھ کے سنائی، اصحاب رسول مسجد میں موجود ہیں اور صحابیات بھی نماز پہ آئی ہوئی ہیں، صحابیات اپنے گھر کے مردوں کو کہتی ہیں ابھی تم مسجد میں بیٹھو، ہم جا کے گھر میں ہمارے پاس جو کپڑے ہیں، جو پھٹے پرانے کپڑے ہیں، جو کٹے ہوئے کپڑے ہیں، ہم ان کو جوڑ کر اپنے پردے مکمل کر لیتی ہیں، پھر تم گھر میں آنا تاکہ تمہارے گھر میں آنے سے پہلے رب کے قرآن پہ عمل ہو چکا ہو۔ عمل ایسا ہونا چاہیے جس میں سستی نہ ہو۔ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ، سستی نہیں ہونی چاہیے، اللہ رسول کا فیصلہ ہے، پھر کوئی اختیار نہیں ہے کہ کر لوں گا، بعد میں کروں گا، ابھی نہیں بعد میں، ٹھیک ہے دیکھیں گے، سوچوں گا، اگرچہ مگرچہ، چونکہ چنانچہ ادھر سے ادھر سے، یہاں سے وہاں سے، ابھی نہیں بعد میں۔ کچھ معاملات ہیں، کچھ مسائل ہیں، کچھ مجبوریاں ہیں، مومن کو یہ چیزیں زیب بالکل نہیں دیتی۔ ان یکون لہم الخیرۃ من امرہم، اللہ رسول کا حکم اور فیصلہ آ جائے فوراً عمل کرنا ہے، مصور کھینچ وہ نقشہ کہ جس میں یہ صفائی ہو، ادھر فرمان محمد ہو، ادھر گردن جھکائی۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام اپنے گھر میں حجر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں تشریف فرمائے، آپ نے دیکھا مسجد میں دو آدمی اونچی آواز سے گفتگو کر رہے ہیں، بحث کر رہے ہیں، ایسے لگتا ہے جیسے جھگڑا کر رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام دونوں کی بات کو، گفتگو کو سن رہے ہیں۔ ایک ہیں کعب بن مالک رضی اللہ عنہ، انہوں نے قرض لینا ہے، دوسرا ایک شخص ہے اس نے قرض دینا ہے، یہ کہتے ہیں قرض دو، اتنے وعدے دیے، اتنا وقت ہو گیا، اتنا ٹائم ہو گیا ہے، وہ آگے اپنی مجبوری پیش کرتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو گھر تھا اس کا دروازہ مسجد میں کھولتا تھا، دروازہ کھول کے آپ نے فرمایا یا کعب، اے کعب، اس کو آدھا قرض معاف کر دو۔ آج ہمارے جیسا کوئی ہوتا کیا کرتا؟ وہ کہتا یہ میرے حق حلال کے پیسے ہیں،
یہ تو میرے تھے ہی نہیں، میری بیوی کے پیسے ہیں، یہ میں نے فلاں نقصان کر کے اس کو دیے، میں نے احسان کیا ہے، اگرچہ مگرچہ چونکہ چنانچہ، یہ وہ نہیں۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب رسول اللہ کا فرمان سنا، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کا فرمان سنا، رسول اللہ فرماتے ہیں کعب آدھا کر دے، اس کو معاف کر دے۔ حضرت کعب فوراً کہتے ہیں قد فعلت یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں نے معاف کر دیا۔ کوئی مہلت نہیں، کوئی موقع نہیں، کوئی دیر نہیں، کوئی سوچو بچار کے لیے کچھ بھی نہیں۔ ایسا ایمان ہونا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو ایسا ایمان نصیب فرمائے جس میں سستی نہ ہو۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے 5 حکم ہیں، فرمایا داڑھی کو معاف کر دو، داڑھی کو بڑھاؤ، داڑھی کو وافر کرو، داڑھی کو اس کی حالت پہ چھوڑ دو۔ یہ 5 حکم کس کے ہیں؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ سب نے سن لیے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں وافر لہا، داڑھی کو معاف کر دو۔ معاف کر دیں گے؟ سب سن رہے ہیں نا؟ ذرا ہاتھ کھڑا کریں۔ جو نوجوان پہلے داڑھی نہیں رکھتے اب چھوڑ دیں گے، ہاتھ کھڑا کریں۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ، بارک اللہ فیک۔ دل سے، نیت سے، ارادے سے۔ اور جن کی داڑھی ہے وہ بھی ہاتھ کھڑا کر رہے ہیں۔ صرف وہ جو داڑھی کٹاتے ہیں، جو داڑھی منڈواتے ہیں، جو داڑھی کو معاف نہیں کرتے، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا واف اللہا، داڑھی معاف کر دیں۔ جب رسول اللہ کے کہنے پہ ہم داڑھی کو معاف کر دیں گے، کیا خیال ہے جس کے وہ محبوب ہیں وہ رب العالمین ہمیں معاف نہیں کرے گا؟ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کا یہ حکم ہے۔ عام طور پہ لوگ کہتے ہیں داڑھی سنت ہے، سنت نہیں۔ سنت بھی ہے کہ رسول اللہ نے رکھی ہے، لیکن داڑھی رکھنا فرض ہے۔ جس چیز کا حکم رسول اللہ دیں وہ فرض ہوتا ہے، جس کا حکم نہ دیں صرف خود کریں وہ سنت ہوتی ہے۔ یہ سنت بھی ہے رسول اللہ کی اور فرض بھی ہے کہ رسول اللہ نے حکم دیا ہے۔ اور جو اللہ کے پیغمبر کا حکم سن کر نا پھر آگے چون چنا اگرچہ مگرچہ کرتا وہ حدیث بھی سن لیں۔ نبی علیہ السلام ایک دعوت میں موجود ہے، ایک آدمی کو اللہ کے پیغمبر نے دیکھا الٹے ہاتھ کے ساتھ کھانا کھا رہا تھا۔ آپ نے فرمایا کل بیمینک کا، بھائی سیدھے ہاتھ سے کھانا کھاؤ۔ اب اس نے دائیں میں دیکھا، دوست میں انسلٹ ہو گئی۔ اس نے کہا لا استطیع یا رسول اللہ، اللہ کے نبی میرا عذر ہے، میری مجبوری ہے، میں دائیں ہاتھ سے کھانا نہیں کھا سکتا۔ حالانکہ وہ جھوٹ بول رہا تھا، عزت بچانا چاہتا تھا۔ رسول اللہ کا فرمان آ گیا، اس کو اپنی عزت کی فکر پڑ گئی، اس کو دوستوں کی فکر پڑ گئی۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اچھا ایسے ہے تو پھر ایسے ہی ہو۔ وہ شخص کہتا ہے جس ہاتھ سے میں بہت زیادہ وزن اٹھا لیتا تھا، رسول اللہ کی نافرمانی کے بعد اللہ نے میرے ہاتھ کو، میرے بازو کو شل اور مفلوج کر دیا۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ لوگوں کو ڈرنا چاہیے جو رسول اللہ کا حکم آنے کے بعد اپنی مرضیاں کرتے ہیں، کہیں وہ کسی فتنے میں مبتلا نہ ہو جائیں، کہیں ان کے اوپر اللہ کا عذاب نہ آ جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سستی سے محفوظ فرمائے۔ جن بھائیوں نے ہاتھ کے اشارے کے ساتھ اللہ کے ساتھ وعدہ کیا ہے، اللہ ان بھائیوں کو داڑھی رکھنے والے عمل پر استقامت عطا فرمائے۔ یہ لائسنس ہے، کہتے ہیں نا ڈرائیونگ لائسنس بنوا لو کہیں چلان نہ ہو جائے، فلاں لائسنس بنوا لو، یہ بھی لائسنس ہے۔ جب ہم جائیں گے نا قبر میں جائیں گے یہ لائسنس وہاں کام آئے گا، اور قیامت والے دن بھی یہ لائسنس بڑا کام آئے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ لائسنس رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس بندے نے دنیا کی زندگی میں سستی اور کہلیاں کی، قیامت کے دن وہ بہت پریشان ہو۔ اس کے الفاظ اللہ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا، ان تقول نفس یا حسرت علی ما فرطت فی جنب اللہ وان کنت لمن الساخرین۔ قیامت کا دن ہوگا، یہ مجرم آدمی افسوس کرے گا، ہائے افسوس سستی کی وجہ سے، غفلت کی وجہ سے، کہلی کی وجہ سے میں اپنے رب کے حق میں کوتاہی کر بیٹھا۔ رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا، موت کے وقت بھی کہے گا مجھے واپس بھیج دیا جائے، کاش کہ میں وہ عمل کر لیتا جو میرے فائدے میں تھے، اب مجھے موقع دیا گیا تو اچھے کام کروں گا، برے کام نہیں کروں گا۔ جب لوگ جہنم میں چلے جائیں گے وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا، وہ وہاں کیا کریں گے؟ چیخیں گے، چلائیں گے اور کہیں گے ربنا اخرجنا
نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل، اے پروردگار ایک بار ہمیں واپس بھیج دے، اب ہم برے کام نہیں کریں گے۔ یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، دنیا میں زندگی سستی میں گزاری، غفلت میں گزاری، آئے افسوس کاش کہ ہم اللہ کی مانتے، اللہ کے رسول کی مانتے، اللہ کی اطاعت کرتے، اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دینی اور دنیاوی معاملات میں ہم سب کو سستی اور کوتاہی سے محفوظ فرمائے، اور وہ مسنون دعا جو رسول اللہ پڑھا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بکا اللہم انی اعوذ بکا من الہم والحزن والعجز والکسل والبخل والجبن وضلع الدین وغلبۃ الرجال۔ اس دعا کو یاد کریں، عملی طور پہ ایکٹیو ہو جائیں، چست ہو جائیں، سستی ختم کر دیں، اور اللہ سے دعا بھی مانگیں۔ انشاءاللہ اللہ اپنے سے مانگنے والوں کو ضائع نہیں کرتا، خالی نہیں بھیجتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو دینی دنیاوی معاملات میں چستی نصیب فرمائے، سستی، غفلت اور کوتاہی اور کہلی سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ اللهم اغفر لنا للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله۔